سر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا جو بیان ابھی میں کوٹ کر رہی تھی، رانا ثناءاللہ صاحب آج کل بہت زیادہ بیانات دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا جاوید عباسی صاحب بھی بڑا کھل کر بول رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی بڑا کھل کر بول رہے ہیں. اگر یہ لوگ جیت جاتے یا جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا وزارتیں ہوتی تو تب بھی یہ لوگ اسی طرح بول رہے ہوتے آپ کے مطابق؟ یہ تو جی آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو بات آپ نے بیچ میں کی تھی، میں سیاستدان کی نفسیات آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں. وہ سب سے آپ نے میرے خیال میں اہم بات کی ہے ابھی جو آپ نے اپنے انٹرو میں کی، وہ مہنگائی کی بات کی ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہے. میں نے تو اسی بات کے اوپر جو ہے نا پوری جماعت میں آپ کو پتہ ہے پھوٹ پڑ گئی اور پھر یہ احسن اقبال صاحب کا وہ معاملہ آگے چلا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی یعنی آج میرے خیال میں 29 ہے تو 25 تاریخ کی آج سے 4 دن قبل کی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 26 تاریخ کو شائع ہوئی تھی اور وہ 27% ہے. یعنی سینسٹیو پرائس انڈیکس اس لیے بولتے ہیں کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس غریب لوگوں کی جو روزمرہ کی اشیاء ہے اس کی انڈیکس ہے. تو یہ انبلیویبل ہے کیونکہ اس مہنگائی میں پہلے ہی، اور یہ 4 سال 5 سال لگاتار اس ایلیویٹڈ لیول پہ چل رہی ہے اور اسٹیٹ بینک کے تمام جو اعداد و شمار ہیں وہ ٹارگٹس جو ہیں وہ مس ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے یہ المیہ ہے کہ افغانستان میں -8% ہے مہنگائی، -8%. یہ ہمارے پڑوس میں. اور سری لنکا میں جہاں 2 سال پہلے دیوالیہ نکل گیا تھا اور 60% تک مہنگائی کی تھی تو 2 سال کے اندر وہ 0.9% پہ لے آئے ہیں، یعنی 1% پہ. تو آخرکار یہاں پر کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں نیچے آ رہی؟ اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی تھی، بہت ساروں کا جو ان جماعتوں میں بھی وابستہ ہیں، ان کے کاروبار شرح سود سے چلتے ہیں. اور شرح سود IMF کے ساتھ جب گورنمنٹ آف پاکستان بات کرتی ہے تو کہتی ہے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے ہم شرح سود کو شرح مہنگائی سے اوپر رکھیں گے، لیکن پچھلے 4 سال میں تو نہیں رہی. اور یہ تباہی جو مچائی ہے یہ سب کی سب ان کی جیب گرم ہوئی ہے، جو امیر لوگوں کی بینک تک رسائی ہے، اور جو غریب ہے اس کے بدلے میں اس کو تباہ کر دیا. آپ کا اس پہ ہوم ورک بھی اور آپ ایک سیاستدان میں بڑا قریب سے آپ نے دیکھا. پھر مجھے یاد ہے آپ نے احسن اقبال صاحب جب بہت زیادہ تنقید کی تو اس کی وجہ سے آپ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا. حالانکہ اگر آپ ایک مسئلہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور جمہوریت کی پہلی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. اگر ایک بندہ ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے عوام کے مسائل کے لیے، اور آپ لوگ عوام کے لیے حکومت کرتے ہیں، عوامی نمائندہ ہی ہوتے ہیں، تو پوائنٹ آؤٹ کرنے والا مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہ منسٹر ہی ہوتا ہے اور وہ آگے بھی منسٹر ہوتا ہے. یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے. ٹیکس ٹو GDP ریشیو جو ہوتا ہے وہ میں شبر زیدی صاحب ان کو اکثر سنتے ہیں ہم اکانومی پہ، بڑی رہنمائی بھی ہم ان سے لیتے ہیں، پروگرام میں بھی آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 20% ہونا چاہیے تو بڑا آئیڈیل ہو. خیر ان کے دور میں بھی جب یہ تھے تو 11% تک تھا. اب میرا سوال ہے کہ وہ کم اگر ہو جائے اور ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو جائے تو پھر یہ تو زیادہ ہونا چاہیے نا. یہ کم ہو کے 11 سے نیچے کیسے آ جائے؟ یہ بڑھے گا اگر ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگا. یہ سائنس نہیں سمجھ آ رہی. اس میں جی حکومت بار بار یہ بات کہہ رہی ہے، آج سے نہیں کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. تو ابھی اس حکومت نے تو اب تو ایمرجنسی قسم کی نافذ ہو گئی ہے نا کہ چیزیں اپنی اتنی بری حالات ہو گئے پاکستان کے کہ ہم دیوالیہ کے ابھی بھی دھارے پہ کھڑے ہیں. تو اس میں پاکستان اگر ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا پائے گا، ٹیکس ٹو GDP ریشو جو آپ ذکر کر رہی ہیں وہ نہیں بڑھائے گا تو پاکستان کا یقیناً دیوالیہ نکل جائے گا. کیونکہ اور قرضہ لینے کو نہیں ہے اب پاکستان کے بینکوں کے پاس. حکومت نے تقریباً سارا ہی لے لیا ہوا ہے تو اب اس کو بھی رول اوور کر رہی ہے. تو اب میرے دوست بھی ہمیں منو سلوا دینے کو تیار نہیں، وہ بھی نہیں تیار ہیں. تو اب اس میں صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ جو پاکستان حکومت نے اس وقت جو ٹیکس اسکیم چلائی ہے کہ جی ریٹیلرز کو ہم پہلے فیز میں ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں، تو پاکستان میں اوسطاً میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ ریٹیلرز ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ان کی ڈیڈ لائن اب گزر گئی ہے تو کتنے لوگوں نے اپلائی کیا اس میں؟ 50 جی پورے پاکستان میں سے. تو بری طرح فیل ہوئے ہیں. اسی طرح جو اور پھر احتجاج کرنے بھی آ جاتے ہیں. اسی طرح جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں اس میں چوری 590 ارب مانی ہوئی حکومت، اور انہوں نے کہا جی ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے، ہم یہ قابو کریں. تقریباً 600 ارب، اور جو آپ کی ریکوری ہوئی تھی وہ آئی تھنک 64 ارب ہوئی تھی. 10% بھی نہیں بن رہا اس کا. 58 نا، ٹھیک ہے چلے 58 مجھے تھا یہ 60 کے قریب پر، چلے راؤنڈ اباؤٹ 60 کہہ لیں تو وہ اس کا 10% بھی نہیں بنا. باقی 90% کون ریکور کرے گا؟ تو بھائی ہے. لیکن آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے ناظرین کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ 590 ارب کا مطلب ہے کہ 18 روپے 52 پیسے فی یونٹ ہمارے بجلی کے بل کم ہونے تھے. یعنی جس کا 15,000 کا بل ہے اس کو کوئی 8,500 پر کرنا تھا، اور وہ چوری ہے. وہ ٹیکنیکل لاسز نہیں ہے، لائن لاسز نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ لگے ہوئے ابھی FPR میں لوگوں کو سسپینڈ کر دیا، ان کو چارج شیٹ کر دیں گے، یہ وہ اسی طرح سے انہوں نے گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں 22 آفیشلز جو ہیں FIA سے اٹھوا لیے.
दूसरे दिन वो स्ट्राइक पे चले गए, उनको छोड़ना पड़ा। ये इंसेंटिव्स अप्रोच के बगैर नहीं हासिल होगा। ये जो कुछ कर रहे हैं अभी तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, मार धाड़ कर दें, डरा दें लोगों को, शेकअप कर दें डिपार्टमेंट को, पोस्टिंग ट्रांसफर कर दें, ये वो सारा कुछ। ये इंसेंटिव्स अप्रोच नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।